الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم جناب متولی صاحب اور چیف گیسٹ صاحب، محترم جناب رشید بی جان صاحب، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام حضرات کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو محترم جناب اسماعیل صاحب نے شروع میں تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے بلینکٹ کو اوڑھ کر بیٹھنے والے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ بلینکٹ اوڑھ کر بیٹھے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلینکٹ کے لفظ سے ہی پکار کر استعمال فرمایا. یہ کوئی عام بلینکٹ نہیں ہے، یہ وہ بلینکٹ نہیں ہے جو مارکیٹ میں 200-300 روپیز کا مل جاتا ہے، بلکہ یہ کوئی ایسا خاص بلینکٹ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام درج فرما دیا. یہ بلینکٹ قرآن مجید کا پارٹ بن گیا، قرآن مجید کا حصہ بن گیا. کوئی تو ایسی وجہ ہے کہ بلینکٹ کا نام قرآن میں آ گیا. اگر تحقیقات کی جائے، ریسرچ کی جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ بلینکٹ ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت میں رہا تو ذکر قرآن میں ہو گیا. الحمدللہ ہم تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں کب سے بیٹھے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قبول و منظور فرمائے. آمین. تو اسی لیے محفل میلاد مناتے رہنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان قبول ہو جاتا ہے. ہم کئی دنوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے معجزات ہیں، آپ کے پاس اتنی پاور ہے. آپ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں، درختوں کو اشارہ کرتے ہیں وہ چلتے ہوئے آ جاتے ہیں، پانی کو اشارہ کرتے ہیں کنویں میں ختم ہو گیا ہے واپس آ جاتا ہے. کئی معجزات ہم نے ذکر کیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کیے، اس لیے تاکہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ جس نبی میں اتنی پاور ہے کہ وہ اشارے سے سارے کام کر لیتا ہے، اس نبی کے خدا میں کتنی پاور ہوگی اس کا اندازہ خود ہی لگایا جا سکتا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاور سے در حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور لوگوں کو بتاتے ہیں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اللہ کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند ہے، اور سنتوں پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے تاکہ انسان میں اور جانور میں فرق ہو جائے. دیکھیے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس پر نہ نماز فرض ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ حج اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. کوئی چیز فرض نہیں، بالکل آزاد لائف گزارتا ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، آخر کار جب وہ 10 سال کو پہنچتا ہے اس پر نماز فرض، حج بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، زکوٰۃ اگر اس کے پاس اپنی ملکیت ہے تو وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے اوپر فرائض آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرض اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت ہو. تو اللہ کی عبادت 10 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں. مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت 10 سال کی عمر میں نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. کیسے؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے منہ میں تم کو چبا کر ڈالو، یہ سنت ہے. بچے کے سر کی بال کاٹو، یہ سنت ہے. بچے کی ناف کاٹو، یہ سنت ہے. بچے کی ختنہ کرو، یہ سنت ہے. بچے کا نام رکھو، یہ سنت ہے. ساری سنتیں پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں. فرض تو 10 سال کے بعد آ کر فرض ہوتا ہے، جبکہ انسان کے پیدا ہوتے ہی سنتیں جاری ہو جاتی ہیں. پھر جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، اس کے اوپر سے فرائض سب ختم. ہم کسی میت کو یہ نہیں کہیں گے کہ اٹھو بھائی اثر کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھو.